اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا یہ عالم تھا، یہ زندگی چل رہی تھی کہ عیسائی نہیں، یہودی خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کے اندر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے نا، پناہ گزین، سنا ہے؟ بولو۔ اس حوالے سے وہ آباد ہونے شروع، اور اس زمانے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ سلطنت عثمانیہ کے اندر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا ایک چیز اور ذرا سنیں، ناراض نہیں ہوگا، جیسے اس ملک میں کوئی یا دوسروں ملکوں میں بھی کئی صاحبان سیاسی پناہ لیتے ہیں نا، مثلا اس حکومت سے سیاسی پناہ لیتے ہیں، یہ حکومت ان کو سیاسی پناہ دیتی ہے، نان و نفقہ سکنا سب دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ پابندیاں رکھتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں کہ بھئی آپ لوگ یہ کام نہیں کرنا، صحیح ہے غلط ہے؟ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ میں جب یہودیوں نے پناہیں لیں تو یہ اس زمانے کا خلیفہ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے ان پر کوئی بھی پابندی نہیں لگائی۔ یہ تاریخ میں آج بھی ہے، ان خلیفہ نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا، بس ٹھیک ہے رہو، صرف نہ رہو، جو چاہو کرو۔ اچھا جو چاہو کرو تو پھر تو مرضی ہو گئی نا، بولو۔ یہ قوم ہوشیار بڑی ہے، آپ کو اگر شک ہو تو آج بھی ان کی تاریخ پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے خلافت عثمانیہ میں تجارت شروع کر دی، نہ صرف تجارت بلکہ تجارتیں شروع کر دی، اور تجارت میں وہ اتنے کامیاب تھے جیسے اب ہیں۔ وہ جانتے ہیں 2 کو 4، 4 کو 8، 8 کو 16 کرنا کیسے ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، ہمیں تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم تو آج بھی روٹیوں پہ لڑنے والے لوگ ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ ہمارے والوں کا کیا ہے، آپ حال دیکھ لیں ان کا۔ اچھا ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھی ہو یا سنی ہو، میں نہیں جانتا، آج سے کوئی 22 سال پہلے مطالعہ یہودیت مقدمے میں ایک بات چھپی تھی۔ اس زمانے میں پوری دنیا کا معائنہ کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ دولت کن کے پاس ہے۔ یہ آج سے تقریباً 20 سے 22 سال پرانی بات ہے، ہو سکتا ہے اب کچھ فرق آ گیا ہو۔ کتنے سال؟ 20 سے 22 سال۔ ساری دنیا پر یہ تحقیق کی گئی تھی کہ سب سے زیادہ دولت کن کے پاس۔ دنیا میں اقوام تو بہت ساری ہیں نا، پرانی اقوام بھی ہیں، بھئی سب سے زیادہ دولت کن کے پاس ہے؟ 2 قوموں کا نام سب سے اوپر آیا تھا، ایک ہندوستان کے ہندوؤں کا اور دوسرا یہودیوں کا۔ اس کے بعد دوسری تحقیق کی گئی اسی خبر میں کہ پھر ان دونوں میں زیادہ دولت، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ساری دنیا سے زیادہ دولت ان 2 کے پاس ہے، پھر ان دونوں میں سے سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ ان دونوں کے اندر یہ ہندوؤں سے بھی آگے تھے، بہت آگے تھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بنیا تو پیسوں کو بنانا جانتا ہے۔ اچھا جب یہ آباد ہوئے، بڑی دولت کما لی انہوں نے، اتنی دولت کہ خلافت عثمانیہ میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب سننا، انہوں نے اس زمانے میں خلیفہ ہوتے تھے خلافت عثمانیہ میں سلطان عبد الحمید خان ثانی رحمۃ اللہ، فوت ہو گئے، ظاہر 100 سال پرانی باتیں ہیں۔ ان کے پاس یہ آئے، پتہ یہ چلتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، پتہ یہ چلتا ہے، کچھ تاریخ سے یہ باتیں سمجھنی پڑتی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ کام کر رہا تھا۔ یہ آئے سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم کے پاس کہ ہمیں زمین لینی ہے۔ سننا بات، کیا لینی ہے؟ زمین لینی ہے۔ انہوں نے کہا زمین لینی ہے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، یہاں نہیں لینی ہے، ہمیں بیت المقدس میں لینی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ پہلی آواز ہے، اور یہ 19ویں صدی کی ہے۔ کب؟ 19ویں صدی کی ہے۔ انہوں نے کہا بیت المقدس۔ اچھا آپ یقین کریں، صرف تاریخ آج بھی بتاتی ہے یہ لفظ ان کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم کا چہرہ بدل گیا۔ حالانکہ وہ کوئی صحابہ کے دور کے لوگ تھوڑے تھے، وہ تو ابھی 100 سال پہلے کے لوگ ہیں، لیکن اس شخص کا عالم دیکھیں۔ حالانکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اب خلافت عثمانیہ والی وہ بات نہیں رہی تھی جو ابتدا میں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم کے یہ الفاظ تاریخ میں ملتے ہیں کہ ان تمام سے سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم نے فرمایا کہ یہ دولت نہیں جس کا تم حوالہ دے رہے ہو، اگر ساری دنیا کے خزانے بھی لا کر تم میرے ہاتھ پر رکھ دو تو میں بیت المقدس کی ایک چٹکی بھر زمین بھی تمہیں نہیں دوں گا۔